آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے سوئس بینک کے 18,000 اکاؤنٹ ہولڈرز کے کھاتوں کی تفصیلات جاری کی ہیں، جن میں کل 100 ارب ڈالر رکھے گئے ہیں۔ پاکستان کے خفیہ ادارے کے ایک سابق سربراہ اور ان کے خاندان اور ایک اور اعلیٰ فوجی افسر کے نام بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پاناما پیپرز، پینڈورا پیپرز اور اب سوئس اکاؤنٹس کی کہانی کرپشن اور منی لانڈرنگ پاکستان جیسے ملکوں کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ ان تحقیقات میں اب تک مجموعی طور پر 18,000 بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ 1940 سے 2010 تک کے اس ڈیٹا میں دنیا کی نامور سیاسی، فوجی اور انٹیلیجنس اداروں سے منسلک شخصیات کے نام شامل ہیں۔ کریڈٹ سوئس کا کہنا ہے کہ ان اکاؤنٹس میں سے 90% بند ہو چکے ہیں یا بند ہونے کے عمل میں ہیں۔ اکاؤنٹس رکھنے والوں میں اردن، یمن، عراق، مصر اور پاکستان کے خفیہ اداروں کے سربراہان یا ان کے رشتہ داروں کے نام شامل ہیں۔ او سی سی آر پی کی رپورٹ کے مطابق 70 کے اواخر میں امریکہ نے افغانستان میں مختلف جہادی تنظیموں کی معاونت کے لیے فنڈز پاکستان کے خفیہ ادارے ISI کو دیے، جس کی قیادت جنرل اختر عبدالرحمان کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق جنرل اختر عبدالرحمان کے بیٹوں اکبر، غازی اور ہارون کے نام سے 1985 میں ایک اکاؤنٹ کھولا گیا جس میں 37 لاکھ ڈالرز جمع کرائے گئے، جبکہ دوسرا اکاؤنٹ 1986 میں ان کے بیٹے اکبر کے نام سے کھولا گیا جس میں 92 لاکھ ڈالرز جمع کروائے گئے۔ جنرل اختر کے بیٹے ہارون اختر نے یہ کہہ کر ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے کہ یہ افسوسناک امر ہے کہ اس شخص پر الزام عائد کیا گیا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے اور اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ ایک اور اعلیٰ فوجی افسر جنرل زاہد علی اکبر کا نام بھی اس رپورٹ میں شامل ہے۔ جنرل زاہد پاکستان کرکٹ بورڈ اور وابڈا کے سربراہ کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں خاطر خواہ قوانین کی کمی ہے یا حکومت کوئی بھی ہو، مالیات سے متعلق لیک دستاویزات میں پاکستان کا نام ہمیشہ ہی آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی اسٹرکچرل فلاز ہیں ہمارے نظام میں، لوپ ہولز ہیں جو وائٹ کالر کرائمز کو روکنے میں ناکامی کا باعث بنتے ہیں؟ دو تین پہلو ہے۔ پہلا یہ ہے کہ عمران خان حکومت نے ایک اپنا اولین مقصد بنایا ہے کہ لوٹے ہوئے پیسے باہر سے واپس لے آئیں گے۔ تو اگر یہ اصولی موقف ہے تو یہی موقف جو کریڈٹ سوئس کے حوالے سے نام آئے ان کی طرف ہم توقع کریں گے کہ یہ ان کی طرف بھی ان کی توجہ جائے گی۔ لیکن جو آپ نے اسٹرکچرل ایشوز کی بات کی، مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، مسئلہ بین الاقوامی ہے۔ جو مغربی ملک ہے اور یہ سارے جو پیسے رکھے ہوئے بینکوں میں مغربی ملکوں میں ہی سے وہیں سے خبریں آتی ہے، انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے تیسری دنیا کی کرپشن سے، کیونکہ جتنے بھی کرپٹ لیڈرز رہے ہیں، ڈکٹیٹرز رہے ہیں، انہوں نے اپنے پیسے مغرب میں رکھے ہیں جس سے مغرب کی معیشت کو بے تحاشا فائدہ ہوا، اور وہ اس کو نظر انداز کرتے رہے چونکہ فائدہ ہو رہا تھا۔ لیکن جب یہ پیسے ٹیررزم میں استعمال ہونے لگے اور ان کو نقصان ہونے لگا تو پھر یہ اس طرح کی توجہ دینے لگے کہ یہ غیر قانونی پیسوں کے جو تبادلے ہیں وہ اس کو روکنا چاہیے۔ اس میں بینکنگ کے لاز بھی لے آئے اور فیٹف جیسے ادارے بھی بنائے۔ یہ بھی واضح رہے کہ تقریباً 90% کو ہم کہہ ہی سکتے ہیں جو کرپٹ ڈکٹیٹرز تھے وہ سارے مغرب کے انسٹال کیے ہوئے تھے ان ملکوں میں۔ اگر ہم کچھ نام لیں تو ایسٹ سے شروع کریں، مشرق سے، جی، جنرل مارکوس جو حامی تھے امریکہ کے، انہوں نے 21 سال حکومت کی۔ افریقہ میں جنرل مگابے 32 سال حکومت کی اور ان کو یورپین ملکوں کی حمایت حاصل کی۔ لیٹن امریکہ میں جو سوموزا انہوں نے 12 سال حکومت کی، اور ڈویلیئر فیملی نے ہیٹی میں 29 ایئرز حکومت کی۔ یہ سلسلہ تو پاکستان میں بھی کسی نہ کسی 11 سال حکومت ایگزیکٹلی کسی نہ کسی طرح سے پاکستان میں بھی یہ سلسلہ ڈاکٹر صاحب رہا۔ لیکن آپ نے جس طرح سے FATF کا حوالہ دیا
کہ ایف اے ٹی ایف اب جس طرح سے بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان میں بینکاری کے لیے خاصے سخت ضوابط لاگو کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم بیرون ملک اثاثے جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی بھی طرح سے اسٹیٹ بینک کی جورسڈکشن میں آتے ہیں، پاکستان کے لاز میں جاتے ہیں وہ؟ دیکھیے، پاکستان نے تو اپنے لاز بہت مضبوط کیے ہیں اس حوالے سے، یہاں پر بڑی سختی ہے. ہم جیسے انڈیویجولز بھی اگر بینک میں جاتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تو بہت سارا ڈاکومنٹیشن پیش کرنا ہوتا ہے. مسئلہ بین الاقوامی ہے. یہ جو ایک بین الاقوامی قوانین کی ضرورت ہے، ایک انٹرنیشنل لا چاہیے دو حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹیلز آتی ہے اکاؤنٹس کی، پاناما ہو یا سوئٹزرلینڈ ہو، یہ ویسے ہی پبلک نالج ہونی چاہیے، کسی وسل بلوور کے تھرو یہ باہر نہیں آنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز لاسٹ پہ لیکن یہ میں ایک بات میں کہتا چلوں کہ یہ ایک قانون یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک شخص دوسرے ملک میں انویسٹ کرتا ہے، سمجھ لے $1,00,000 سے زیادہ، تو اس پہ لازم ہونا چاہیے کہ اپنے ملک کا انکم ٹیکس سرٹیفکیٹ دے، ورنہ وہ انویسٹ نہیں کر سکتے، نہ پراپرٹی خرید سکتے. اور اس لحاظ سے کچھ کلیئرٹی اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ ایڈڈ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ کو اپنے پیرنٹ کنٹری سے چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ پہ کوئکلی اگر بتا سکیں کہ یہ بیرونی اکاؤنٹس میں دولت تو کافی سامنے آئی، ہر لیکس میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا نام آتا ہے، کیا متعلقہ افراد کے خلاف کبھی کوئی کارروائی، کوئی ریکوری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے؟ یہ ہم نے دیکھا ہے فلپینز میں مارکوس کے حوالے سے، ایران میں شاہ آف ایران کے حوالے سے، پاکستان میں بھی ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں اور ریکوری نہیں ہوتی. نائجیریا میں بھی نہیں ریکور ہوئی. بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے باہر سے دولت واپس ریکور کرنے کی کوشش کی ہے، ممکن نہیں ہوتا. اس میں جو مغرب کے وکیل ہیں وہ امیر بن جاتے ہیں، پیسے والے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. یہ جو ٹریکس ہیں وہ ویل کورڈ ہوتے ہیں، اور مزید پیسے خرچ کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آگے جو آؤٹ فلو ہے اسے روکا جائے، اور وہ یہ بیسیکلی گلوبل کنسرنز ہیں جو کہ گلوبلی ایڈریس کیے جانے چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر بنگالی اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. انہی لیکس پہ پاکستان میں کیا رد عمل آ رہا ہے؟ وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے، ان سے جانتے ہیں. عاصم، کیا رد عمل ہے اس پہ؟ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے ان لیکس پہ؟ جی بالکل، ابھی تک جو حکومت کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے وہ صرف اس حد تک آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے پینڈورا لیکس، اس کے بعد پاناما لیکس، اور اب سوئس سیکرٹس کے نام سے یہ آئی ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ آیا ان کی تحقیقات کروائی جائیں گی یا نہیں. ماضی میں جب بھی یہ دونوں لیکس آئے، پینڈورا اور پاناما پیپرز جب سامنے آئے تھے، تو اس وقت حکومت کی جانب سے فوری طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ ان کی باقاعدہ تحقیقات کی جائیں گی، کمیشن بھی بنایا گیا، لیکن حکومت کی طرف سے اب تک اس سوئس سیکرٹ کی جو تحقیقات ہیں ان کے حوالے سے کوئی اعلان سامنے نہیں آیا. اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی اس حوالے سے اعتراض کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو بھی نام اس کے سامنے آئے ہیں ان کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کی تحقیقات کا اعلان نہیں کیا گیا. جو اس حوالے سے جو جن پہ الزام عائد کیا گیا، جنرل اختر عبد الرحمان، ان کے صاحبزادے سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ وہ فوری طور پر اس کے خلاف جو ہے وہاں پر کورٹ آف لا میں جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے اوپر ایک بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے. ایسی معلومات جو کہ کچھ پیسز میں موجود تھی اس کی بنیاد پر یہ ایک خبر شائع کی گئی ہے. تو عاصم، آپ کے پاس صرف انفارمیشن جو ہے، جو آپ کی بات ہوئی ہے، وہ صرف ہارون اختر سے ہوئی یا ان کے علاوہ بھی کسی سے بات ہوئی آپ کی؟ جی بالکل، ہماری اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. ہم نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جن کے لوگوں کے نام آئے ہیں، اور میں سے ایک صحافی بھی ہیں جو اسلام آباد سے جن کا تعلق ہے، رانا مبشر، ان کا نام بھی اس میں سامنے آیا جن کا سوئس بینک میں اکاؤنٹ موجود تھے، لیکن اس سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا کئی بار کوشش کے باوجود. اس کے علاوہ کچھ بزنس مین اور کچھ پولیٹیشین جو ہیں ان کے نام بھی سوئس سیکرٹ سے آئے ہیں جنہوں نے وہاں پر اکاؤنٹس کھولے تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس حوالے سے اپنا رد عمل دینے کو تیار نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عاصم علی رانا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا اسلام آباد سے کہ اس وقت حکومتی رد عمل جس طرح سے آپ نے کہا کہ کوئی ابھی تک انکوائری ایٹ لیسٹ اب تک آرڈر نہیں کی گئی.